الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صحیح الترغیب والترہیب کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم کتاب الاخلاص پڑھ رہے ہیں. کتاب الاخلاص میں اخلاص پیدا کرنے کے تعلق سے جو شوق دلانے والی اور اخلاص کی اہمیت کو، نیت کی اہمیت کو بتانے والی احادیث ہیں، ان کا بیان آ رہا ہے. اور اخلاص کی عدم موجودگی سے، عمل میں جب اخلاص نہ ہو اور نیت میں انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا ارادہ نہ ہو تو انسان کو کیا نقصان پہنچتا ہے اس کا بیان اور اس تعلق سے احادیث چل رہی ہے. ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ صحیح مسلم کی روایت. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ روایت یا یہ حدیث ایک لائن کی ہے لیکن انتہائی جامع حدیث ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملکہ دیا گیا تھا، یہ آپ کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ آپ ایک مختصر سا جملہ ایسا ارشاد فرماتے جو دیکھنے میں بہت مختصر ہوتا لیکن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا، اور ایک جملے میں آپ بہت ساری باتوں کو بیان کر دیا کرتے تھے. یہ آپ کے اندر یہ خصوصیت تھی. اور اس طرح کا جملہ استعمال کرنا، اس طرح کے جملوں کو یا اس طرح کی گفتگو انسان جب کرے کہ مختصر گفتگو کرے لیکن اس مختصر گفتگو میں بہت لمبی باتیں وہ کہہ جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں جوامع الکلم. جوامع الکلم یعنی انسان ایک کلمہ کہے لیکن وہ ایک کلمہ اپنے اندر بہت سارے معانی کو جمع کیے ہوئے ہو. تو یہ حدیث جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصوصیات کا ایک مظہر ہے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں مثال ہے. کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. نہیں دیکھتا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ کو نظر نہیں آتا، یہ مطلب ہے؟ کیا اللہ کو ہمارا جسم اور ہمارا چہرہ نظر نہیں آتا ہے؟ یہ مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے جسم کی خوبصورتی یا ہمارے چہرے کی خوبصورتی سے فرق نہیں پڑتا. انسان اگر بہت خوبصورت ہے اور بہت تندرست ہے، ہینڈسم ہے، بہت اس نے اپنے جسم کا بہت خیال رکھا ہے، وہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتا ہے، تو کیا خوبصورتی کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اچھا مانا جائے گا؟ کیا خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے باڈی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا وہ قریبی بندہ بنے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ یعنی کس چیز کی وجہ سے تم اللہ کے نزدیک ہوتے ہو؟ کہا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کن چیزوں کو؟ دو چیزوں کو. غور کرنے کا مقام. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی تمہارے اعمال اور تمہارے دل، ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر تم اللہ رب العالمین کے یہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہو. یہ دونوں چیزیں جتنی اچھی ہوں گی تمہارا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا زیادہ اور بڑا ہوگا اور تم اللہ کے اتنے قریب ہوگے. اور یہ دونوں چیزیں جتنی
کم ہوں گی یا ان کے اندر جتنی کمی ہوگی تمہاری دوری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے. غور کرنے کا اصل مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اعمال تو آپ جانتے ہیں، انسان اپنے اعضاء و جوارح سے چاہے بول کر کے کوئی عمل کرے یا اپنے ہاتھ اور پیر اور جسم کو ہلا کر کے کوئی عمل کرے، قول بھی عمل ہے اور جسم کی حرکت بھی میں نے بتایا تھا شروع ہی میں کہ وہ بھی عمل ہے. یہ تو عمل ہے. اللہ رب العالمین انسان کے عمل کو دیکھتا ہے. کون سا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں اہمیت رکھتا ہے؟ وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اگر انسان کے ظاہری اعمال، انسان کا قول اور انسان کی حرکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے موافق ہے، آپ کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے، تو اس کا اعتبار ہے. اللہ رب العالمین اس کو لکھتا ہے اور اس پر اجر و ثواب دیتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. تو یہ تو اعمال کی بات ہوگی. اصل چیز کہ کتاب الاخلاص میں اس روایت کو کیوں بیان کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی جانب دیکھتا ہے. اعمال اور دل دونوں کو دیکھتا ہے. دل میں کیا دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا دیکھتا ہے؟ دل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ایمان. ایمان ظاہری چیز نہیں ہے، اصل جو ایمان ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. تصدیق جس کو آپ کہتے ہیں، جن چیزوں کی تصدیق کرنے کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انسان کہاں سے یقین رکھتا ہے؟ دل سے یقین رکھتا ہے. اللہ نے کہا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے. اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان کے دل کو بھی یعنی اس کی نیت اور اس کے ایمان کو بھی دیکھتا ہے، اور انسان کے ظاہری اعمال کو بھی دیکھتا ہے. دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین انسان کے دل میں انسان کے ایمان کو دیکھتا ہے. یعنی انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے، بظاہر کبھی کبھی وہ عمل بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کے ایمان کے لیول کی وجہ سے وہ جو مختصر عمل ہے یا اس کے نیت کے اندر جو اخلاص ہے، اس اخلاص کے لیول کی وجہ سے وہ جو مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے نا، وہ چھوٹا سا عمل اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کی تمام گناہوں کو، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے. جی، صغیرہ گناہ تو اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا انتظام کر دیا. آپ وضو کر رہے ہیں، مسجد سے گھر آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان، ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیا ہے صغیرہ گناہوں کے معافی کا. اور بھی بہت سارے انتظامات ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں میں اصل یہ ہے کہ انسان جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ اصل ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی کبھی کبھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ایکسیپشن ہے وہ اصول نہیں ہے، وہ ایکسیپشن ہے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے اور اس کی نیت میں جو اخلاص ہے، کبھی کبھی اس کے لیول کے اعتبار سے، یعنی انسان کے ایمان اور اس کی نیت کا جو اخلاص کا جو لیول ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی عمل کی بنیاد پر انسان کے صغیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور تو اور معاف کرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل کرتا ہے. دلیل چاہیے بھائی ہمیں. تو دلیل یہ ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ایک عورت تھی، زانیہ عورت تھی، ہے نا، جس کو پروسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. طوائف تھی، پیسہ لے کر کے اپنا جسم بیچا کرتی تھی، زنا کیا کرتی تھی. یہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ گناہ ہے؟ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے. جی، تو حدیث کے اندر یہ مروی ہے کہ وہ جو عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، زنا کرنے والی عورت تھی، پیسہ لے کر کے زنا کر رہی. بغیر پیسے کے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، وہ پیسہ لے کر کے زنا کر رہی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اندازہ لگائیے. ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس نے ایک کتے کو دیکھا جو منہ لٹکا کر کے اپنے زبان کو ہلا رہا ہے، یعنی اس کو بہت شدید پیاس لگی۔ اس عورت نے کیا کیا، اس بغل میں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے کسی طریقے سے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ میں پانی کو ڈال دیا، یعنی پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا، کتے کی پیاس اس نے بجھا دی۔ اور اس عمل کو کرتے وقت اس عورت کے دل میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت تھی۔ اس عمل کو کرتے وقت اس کے ایمان کا جو درجہ ہے نا وہ بڑھا ہوا تھا، اخلاص اور للہیت اس کے اس عمل میں بہت اعلیٰ درجے پر تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کبیرہ گناہ کرنے والی عورت ایک معمولی عمل کی وجہ سے کتے کو پانی پلا دیا، اس نے ایک معمولی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف کیے اور سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ یہ نیت کی اہمیت ہے۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دلوں اور اعمال، تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں دونوں کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کے دل میں نیت جس قدر خالص ہوگی، ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا، اس کے عمل کے اوپر اس کا اثر یقینی طور پہ پڑے گا۔ یہ میں نے پہلی بات بیان کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیت کا بھی اعتبار ہے اور تمہارے اعمال کا بھی اعتبار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت اچھی ہے تو عمل چاہے جتنا برا رہے یا عمل موجود ہی نہ رہے تم کامیاب ہو جاؤ، نہیں کہا اللہ تمہارے عمل کو بھی دیکھتا ہے، یعنی عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، یعنی نیت اور ایمان بھی درست ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں جو جہالت میں اس طرح کی جملے ادا کر دیتے ہیں، جیسے میں نے خود ہی بعض خواتین کو سنا، وہ شرعی پردہ نہیں کرتی، پردہ نہیں پہنتی، وہ برقع پہنتی ہی نہیں، صرف جو کپڑا ہوتا ہے وہی کپڑا پہنتی۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ پردہ کیجئے، اپنے جسم کو ڈھانکیے، نقاب کا استعمال کیجئے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی وہ پردہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، شرم تو آنکھ میں ہونی چاہیے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ شرم جو ہے وہ آنکھ اور آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں شرم ہونی چاہیے، پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ان کا یہ قول درست ہے؟ بڑا جذباتی قول ہے نا۔ آپ کے آنکھ میں شرم ہونی چاہیے، کیا کریں گے آپ پردہ کر کے؟ جب آپ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھ میں شرم نہیں ہے تو پردہ کر کے کیا کریں گے؟ ان کی آدھی بات درست ہے اور آدھی بات غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اگر آپ کی آنکھ میں شرم نہیں ہے تو آپ پردہ کر کے کیا کریں گے، کچھ مانا جا سکتا ہے کہ صحیح ہے۔ یعنی اس قول کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے دل میں اگر شرم نہیں ہے اور آپ ظاہری طور پہ پردہ کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پردہ نہیں کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے پردہ کیا ہے، تو اس پردے کا کیا اعتبار ہے؟ تو بہرحال ان کا جو اصل جو مقولہ ہوتا ہے کہ پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، شرم آنکھ میں ہونی چاہیے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں، اپنی آنکھ میں، اپنی نیت میں رکھیے کہ بھائی مجھے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا ہے اور مجھے کسی غیر عورت کو نہیں دیکھنا ہے، بس ہو گیا۔ لہذا اب ظاہری طور پہ کسی پردے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی انہوں نے صرف نیت کا اعتبار کیا، عمل کا اعتبار کیا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ چنانچہ آپ کی آنکھ میں شرم ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں بھی شرم ہونی چاہیے، یعنی پردہ ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے کہ آپ پردہ پہنے، برقع پہنے، اور ساتھ ساتھ دل میں بھی آپ کے اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ کا وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله۔ انسان کے دل میں ایک گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہے، نیک رہے، درست رہے تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا جسم مکمل طور پہ بگڑ جائے۔
یہاں جسم سے کیا مراد ہے؟ انسان کے ظاہری اعمال، یعنی انسان کا دل اگر صحیح سالم ہے، یعنی اس کی نیت اگر خالص ہے، ایمان ہے، تو اس کے ظاہری اعمال بھی صحیح ہوں گے. اور اگر اس کے دل میں ہی خرابی ہے تو پھر ظاہری اعمال چاہے جتنے اچھے ہو جائے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کتنی مختصر سی حدیث ہے، ایک جملہ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دو جملے آپ نے ارشاد فرمائے، لیکن دو جملوں میں آپ نے کتنی اہم بات اور کتنا اہم پیغام امت کے نام کیا. اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی مثال 3-4 لوگوں کی طرح ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس امت میں جتنے لوگ ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے، یا سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دیا ہے. مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اور وہ آدمی اپنے علم کا صحیح استعمال کرتا ہے، چنانچہ مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اور مال کا جو حق ہے وہ ضرور عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا حق اس کے مال میں ہے، یہ جانتا ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پر وہ مال کا صحیح استعمال کرتا ہے. تو یہ ایک پہلی کیٹیگری ہو گئی لوگوں کی، جن کے پاس مال بھی ہے اور کیا ہے، علم بھی ہے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں کی دوسری قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، مال نہیں دیا. علم ہے اس کے پاس، مال کیسے خرچ کرنا چاہیے، کب مال میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سارا علم اس کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال نہیں عطا کیا. تو یہ جو دوسرا آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، یہ تمنا کرتا ہے، یہ اپنا پکا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیا ہے، وہ جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ویسے ہی میرے پاس بھی اگر مال ہوتا نا تو میں بھی اپنے علم پر عمل کرتا اور میں بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاء، یہ دونوں پہلے اور دوسرے قسم کے لوگ اجر و ثواب میں برابر ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی نیت صادقہ جو دی، پکا ارادہ اور عزم مصمم، اللہ رب العالمین نے اس کا اعتبار کیا. ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، اس کا ثواب اللہ اس کو دیتا ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن وہ یہ پکا ارادہ رکھتا ہے کہ مال اگر اللہ دیتا تو جیسے وہ خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کرتا ہوں، میں بھی خرچ کروں گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تمہیں مال نہیں دیا ہے لیکن تم نے اپنی نیت میں جو اخلاص پیدا کیا ہے، اس اخلاص کی بنیاد پر میں تمہیں ویسا ہی اجر دوں گا جیسا پہلے والے شخص کو دیتا ہوں. 2 قسم ہو گئی. 4 اللہ کے نبی نے کہا نا 4 قسم ہے لوگوں کی، 2 قسم ہو گئی. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا. جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. چنانچہ وہ انسان علم ہے ہی نہیں اس کے پاس، جہالت کی بنیاد پر مال کو جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، حرام و حلال کچھ نہیں جانتا، مال میں اپنی مرضی چلاتا ہے، شریعت کی مخالفت بھی کرتا ہے، موافقت بھی کبھی کرتا ہوگا، یعنی اپنے مال کو صحیح طریقے پر خرچ نہیں کرتا ہے. ایک وہ آدمی، اور ایک چوتھا آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے. تیسرا آدمی کون ہے؟ جس کو اللہ نے علم تو نہیں دیا، مال دیا ہے، مال میں وہ غلط سلط کام کرتا ہے، اس کا گناہ اور اس کی سزا اس کو اللہ رب العالمین دیتا ہے. چوتھا آدمی وہ ہے جس کو نہ مال ملا نہ علم ملا، کچھ نہیں ملا اس کو،
اور یہ چوتھا آدمی یہ خیال اپنا ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے مال دیا ہوتا تو یہ جو تیسرا آدمی ہے جو خوب عیاشی کر رہا ہے دنیا میں اس کی طرح خوب عیاشی کرتا. جب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے جب قارون اپنے خزانے کے ساتھ اور اپنے نوکر چوکر کے ساتھ خوب ٹھاٹ باٹ سے نکلتا تھا لوگوں کے درمیان، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہی خواہش ظاہر کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو اللہ نے کتنا بہترین اس کو دنیا عطا کیا ہے، ہمیں بھی اگر اللہ عطا کرتا تو ہم بھی دنیا سے لطف اندوز ہوتے. لیکن جب اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا تو اب یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کی طرح نہیں بنایا. بہرحال تو چوتھی قسم جو لوگوں کی ہے وہ، یا چوتھا جو شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، وہ اپنا یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے تیسرے شخص کو دیکھ کر کے. جو تیسرا شخص جس کو اللہ نے صرف مال دیا علم نہیں دیا، وہ اپنے مال سے دنیا میں خوب عیاشی کر رہا ہے، حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا. تو یہ چوتھا شخص جس کو اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، وہ یہ خواہش کرتا ہے، اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا تو میں اس تیسرے شخص کی طرح خوب عیاشی کرتا، دنیا سے خوب لطف اندوز ہوتا، زنا کرتا، جوا کھیلتا، دنیا کماتا، حلال حرام وہ تو سائڈ میں رکھیے. دنیا میں ایک ہی زندگی تو ملی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی زندگی ملی ہے اسی کو جی لو، بیوقوف لوگ ہیں وہ. یہ زندگی تو وقتی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. تو ایک چوتھا آدمی یہ خواہش کرتا ہے اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح عیاشی کرتا، یعنی وہ اس شخص کی طرح گناہ کرنے کا بھی پکا ارادہ ظاہر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ. تو یہ تیسرا اور چوتھا آدمی جو ہے اب یہ دونوں گناہ میں برابر ہو گئے. تیسرا آدمی مال عیاشی کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، جہاں کہاں خرچ کر رہا تھا، جو چاہتا حرام و حلال کچھ نہیں دیکھتا. تو چوتھا آدمی اس نے خواہش ظاہر کی تیسرے آدمی کی طرح بننے کی اور پکا ارادہ کر لیا، یعنی اگر اللہ دے دیتا تو حقیقت میں وہ ایسا کرتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی نیت کا بھی اعتبار ہے، اس کی نیت کا بھی اعتبار ہے. اور تیسرا آدمی عیاشی کر کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے، اور یہ آدمی اپنی نیت کو بگاڑ کر کے اپنے نامہ اعمال میں بغیر عیاشی کیے ہی، اپنے مال کو غلط جگہ بغیر خرچ کیے ہی تیسرے آدمی کی طرف بننے کی خواہش کی بنیاد پر اپنے نامہ اعمال میں گناہ اور اللہ کی سزا لکھوا رہا ہے. یہ روایت بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی نیت کی کیا اہمیت. لہذا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور بھی اسی معنی میں ایک اور روایت ہے، وہ اس سے تھوڑی اور لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.